اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک. صلوات بھیجے محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں ایک سلسلہ گفتگو دعوت ذوالعشیرہ سے کربلا تک اس حوالے سے جاری ہے. گفتگو کا ذریعہ مولائے متقیان غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے کتاب ناطق اور امر قائم کے ساتھ. بعثت رسول کا مقصد انسانوں کی ہدایت، اور وہ سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا نبوت کی شکل میں اس کا اختتام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا، اور پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ سے اعلانیہ اس مشن کا اعلان کیا. اور دعوت ذوالعشیرہ میں کل جیسا کہ عرض کیا گیا نبی نے ناصر اور مددگار طلب کیا. اور میں نے کل عرض کیا کہ یہ جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، کسی اور کو پکارنا شرک ہے، تو دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور ناصر کو کیوں طلب کر رہے ہیں؟ یہ بنیادی چیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو اللہ سمجھ کر مدد اس سے طلب کرنا یہ تو شرک ہوگا. لیکن اللہ اگر خود کسی کو ذریعہ واسطہ اور وسیلہ بنائے تو اس سے مدد طلب کرنا شرک نہیں، وہ عین ایمان و اسلام ہے. دوسری بات یہ کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہوا وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، جو میرا ساتھ دے گا، جو میرا وعدہ کرے گا میرے ساتھ دینے کا، وہ وصی ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے میرے بعد. وعدہ کیا مولا علی نے. یہ مسئلہ غیر اختلافی ہے کہ مولا کائنات نے ہر میدان میں رسول کی نصرت کی. اور کل صرف اشارتاً شب ہجرت کا ذکر میں نے کیا کہ ایسے موقع پر کہ جب اللہ نے پیغمبر کو ہجرت کا حکم دیا تو خالی نبی کو ہجرت نہیں کرائی
بلکہ بستر پر کسی کو سلانے کا بھی حکم دیا۔ وہی والی بات کہ بھائی کیا اللہ اور کوئی انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اتری ہوئی ہیں اور بار بار ان کو یاد دلایا جاتا ہے، اور اگر کبھی موقع ہوا تو واقعاً پورا عشرہ مباہلے پر اگر پڑھا جائے اس حوالے سے کہ یہ سلسلہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے بندوں کی مدد کی ضرورت کیا ہے، تو وہ مباہلے میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا، پرسوں بھی ہم نے ذکر کیا کہ نظریہ توحید کے لیے پیغمبر کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کے ساتھ جائے، اور یہی چیز یہاں شب ہجرت میں بھی کہ اللہ جو ہے وہ بستر پر کہہ رہا ہے کہ کسی کو سلا دو، تو ضرورت تھی جب ہی تو یہ کام کر رہا ہے اللہ، کوئی مقصد ہے اس کا، اور پھر اس کے نتیجے میں آیت آ رہی ہے کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ کر اس کی مرضی خرید لیا کرتے ہیں۔ یہ سند مل رہی ہے، اور سونا کوئی کام نہیں ہے، آرام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو جس کے سونے میں رضا الہی مل رہی ہو اس کا جاگنا کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، میں آپ کو فوراً غدیر تک لے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے مولا کائنات ہی کا قول نہج البلاغہ میں اس لیے کہ دشمنی اور عناد اس منزل پر کہ جہاں حی علی خیر العمل بھی اذان سے نکالا گیا تاکہ غدیر یاد نہ آئے، لیکن مولا کائنات نے کہا نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شکن، یقین کی نیند اس نماز سے بہتر ہے جو شک کے عالم میں پڑھی جائے۔ میں نے کہا کہ سونا کام نہیں ہے، آرام ہے۔ نماز جاگ کر پڑھی جاتی ہے، سو کر نہیں، لیکن مسئلہ ہے نیت کا۔ مولا کائنات نے کہا وہ نمازیں جو شک کے عالم میں پڑھی جائیں اس سے بہتر سو جانا ہے۔ ہم نے یہ قول نہج البلاغہ میں پڑھا اور ہجرت کے بستر پر یقین کے عالم میں علی کو سوتے ہوئے دیکھا۔ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شکن، یقین کی نیند اس نماز سے بہتر ہے جو شک کے عالم میں پڑھی جائے۔ یعنی سو کر بھی آدمی رضا الہی خرید لیتا ہے، اور کبھی کبھی جاگ کر بھی اسے جو ہے کچھ نہیں ملتا ہے۔ جبھی شاعر نے کہا کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ صلوات بھیجو محمد والے، ایک اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو اب ہجرت کے بستر کے سونے سے لے کر بدر و احد و خیبر و خندق کے ہر مارکے میں
مولا کائنات نے اپنے دعوت ذوالشیرہ میں کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ اب جب مولا علی نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو اب اس صادق اور امین نبی پر بھی واجب تھا کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ اسی وجہ سے جب پیغمبر کی زندگی کے آخری دن آ گئے، 2-3 مہینے ظاہری زندگی کے رہ گئے، تو چلتے ہوئے مسافر کو ایک صحرا میں روکا گیا یہ کہہ کر کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس حکم کو آپ پہنچا دیجئے جس کا نزول آپ پر کیا جا چکا، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ بھئی غدیر آپ نے مختلف طریقوں سے سنی ہے، اور میں نے بہت کم غدیر پر یہاں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی ہے، کیونکہ ہر سال عشرے کا مزاج دوسری طرح کا، لیکن اس دفعہ میں آپ حضرات کے سامنے کہ دیکھیے یہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر کو اتنا سخت حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اس لیے کہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ ذکر علی میں کچھ کمی ہو جائے، علی علی ہی کیا مجلس کا موضوع ہے، کیا اور کوئی ذکر نہیں ہو سکتا تو اور کوئی ذکر کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام پورا نظام ہے، اسلام پورا سسٹم ہے، لیکن مزاج سمجھیے کہ ذکر علی وہ موضوع، وہ ٹاپک ہے کہ جس سلسلے میں خدا نبی سے کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو پڑھا سب کچھ جائے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، سنا سب کچھ جائے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ جاؤ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد۔ برائے صحت و سلامتی تاجیل امام زمانہ بلندتر صلوات۔ آئیے آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے، آئیے بہت جگہ ہے اور ماشاءاللہ سے لوگ تشریف لا رہے ہیں، پیچھے سے بھی اگر کوئی آنا چاہے، لوگ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، ابھی یہ 2-4 لوگ ابھی ادھر آ سکتے ہیں۔ اچھا جب تک یہ سیٹ کر رہے ہیں 4 مصرے سن لیجئے کہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر۔ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر۔ مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا کہ یاد غدیر آتی ہے منبر کو دیکھ کر۔ رہنے دیجیے، میری آواز جا رہی ہے اوپر، اب بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جہاں یہ آواز آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں، چلیے آپ اس کو دیکھ کر کے چیک۔ آئیے ماشاءاللہ، آئیے بھائی، یہاں جگہ تھوڑی سی ہے، آ جائیے آگے تشریف لے آئیے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ ذرا محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد۔ 4 مصرے اور تاکہ پھر سے آپ حضرات متوجہ ہو جائیں کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے،
مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، یہ محمد کا گھرانہ ہے یہاں ہر لمحہ، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے میں دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر تک آپ کو لے کر آیا ہوں، تو ربط کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیوں خدا نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلان ولایت اعتبار رسالت کا نام ہے۔ کیوں؟ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ نبی نے وعدہ کیا تھا اور خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ عقیدے اور فیت کی بات ہے۔ نبی کی صداقت پر اللہ کو مانا گیا کہ سچے نبی نے کہا، صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجیے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صداقت نبی، صداقت و امانت، تھوڑی آواز کم کر دیجئے، بہت زیادہ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ صداقت پیغمبر کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر نے وعدہ کیا ہے، اگر وعدے کو پورا نہ کرے، اور سجاد صاحب کے مجلس میں نے بات کہی تھی، چند لوگ رہے ہوں گے لیکن زیادہ تر لوگ نہیں تھے، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام دعوت ذوالعشیرہ سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے دو جملوں میں سمٹا ہوا ہے، کسی کا دعویٰ ہے، کسی کا وعدہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، نبی نے دعویٰ کیا ہے، مولا علی نے وعدہ کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، نبی نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، اس سلسلے میں میرا ساتھ کون دے گا؟ تو 13 سال کے مولا علی نے کہا کہ انا یا رسول اللہ۔ تو نبی کا دعویٰ، مولا علی کا وعدہ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر مولا علی نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو ہر جگہ پورا کیا تو اب نبی کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں۔ اب آپ سمجھے کیوں غدیر میں کہا گیا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا؟ نہیں، بات کو کچھ اور واضح کر دوں، اور وہ یہ کہ مولا علی ہی سے وعدہ نہیں کیا، پیغمبر نے تو کلمہ پڑھنے والوں سے بھی وعدہ کیا۔ کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے۔ اور عبادتوں کے لیے کہا کہ تمہیں آخرت میں نجات ملے گی۔ مسلمان کلمہ پڑھ کر عہد کرتا ہے کہ خدا کے دیے ہوئے حکم پر عمل کرے گا، رسول کے احکامات کو مانے گا۔ مسلمان اس پر کتنا پورا اترتا ہے یہ کلمہ گو جانے۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن مولا علی نے جو وعدہ کیا، کوئی بحث بھی کرے، عصمت پر بحث ہو سکتی ہے، امامت پر بحث ہو سکتی ہے، خلافت پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن مولا علی کی وفاداری پر کوئی بحث۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی کوئی کتنا بڑا بھی مولا علی کا مخالف ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ توجہ کیجئے گا، تو نبی نے بیک وقت 2 وعدے کیے،
ایک امت سے وعدہ کیا آخرت میں نجات کا، مولا علی سے وعدہ کیا کہ جو میری نصرت کرے گا میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ ہوگا۔ کہا میرے حبیب تم نے وعدے دو کیے ہیں، ایک امت سے وعدہ کیا ہے، ایک علی سے وعدہ کیا ہے۔ امت سے وعدہ آخرت کا کیا ہے، علی سے وعدہ اس دنیا کا کیا ہے۔ علی نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تم علی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دو تاکہ تمہارے دوسرے وعدے پر امت کو یقین آ جائے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، ایسے ہی نہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کہ کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، اس لیے کہ اگر اس کو تم نے وعدے کو پورا نہ کیا تو پھر جب علی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ ہو پایا تو اور لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کا اعتبار کیا رہ جائے گا؟ تو اعتبار رسالت ہے اعلان ولایت، اعتبار رسالت ہے اعلان ولایت، اور اس کے لیے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور نبی نے بھی ایسا اہتمام کیا، ایسا انتظام کیا کہ اس کے پہلے کسی اور حکم کے لیے ایسا اہتمام نہیں، ایسا انتظام نہیں۔ نماز جیسے حکم کے لیے، روزے جیسے حکم کے لیے اتنا بڑا مجمع ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ چلتے ہوئے مجمع کو روک لیا جائے یا بات کو اور واضح ہم کر دیں کہ خداوند عالم بھی پہلے نبی کو، یعنی جس طرح سے جناب آدم کو اللہ نے منوایا، کیا اس طرح سے کسی اور نبی کو منوایا؟ بڑی توجہ بھائی، جناب آدم کا جب ذکر آتا ہے قرآن مجید کے صفحات میں پھیلا ہوا تذکرہ ہے کہ کہا کہ جب میں اس کو درست کر لوں، اس کو ٹھیک کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تو کتنا تذکرہ ہے پہلے نبی کا۔ اور یہی معاملہ امامت کا بھی ہے کہ جیسا اہتمام پہلے امام کی اعلان امامت و ولایت کا ہے، کیا مطلب؟ کہ پہلے کو اس شان سے منوا دو کہ پھر دوسرے کے لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلے نبی کو بھی اس طرح سے منوایا اور پہلے امام کو بھی اس طرح سے منوایا، اور دوسرے اماموں کے لیے ایسا اعلان آپ کو نہ ملے گا۔ اور پھر ایسے ہی نہیں بلکہ وہاں سے میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا کہ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شکن، یہ کس کے مقابلے پر؟ حیا علی خیر العمل کے مقابلے پر۔ اور وہاں جب آیت آئی کہ پہنچا دیجئے، اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کہ کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، تو نبی نے کہا اذان دو، ندا بلند کرو، اور ندا یہی بلند کی گئی، حیا علی خیر العمل، آ جاؤ خیر عمل کی طرف۔ بتایا اور سب چیزیں عمل ہیں، اعلان ولایت خیر عمل ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اتنا زور اسی پر ہے؟ یہ ولایت ہی پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ بیس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ تو مسئلہ وہی ہے نظریہ توحید کا۔ اس لیے کہ دعوت ذوالشیرہ میں نبی نے بیک وقت دو چیزوں کو منوایا تھا۔ بڑی توجہ، ایک نہ دیکھے جانے والے خدا کو اور ایک دکھائی دینے والے علی کو۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی اسی دعوت ذوالعشیرہ میں یہ کام ہو رہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے، اور جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو ایک نہ دیکھے جانے والا خدا ہے،
ایک دکھائی دینے والا وسیع ہے۔ تو اب علی کو معیار اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دیکھا تو جائے کہ نظر آنے والا علی کس کی سمجھ میں آیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تاکہ معیار بن جائے کہ جس کی سمجھ میں نظر آنے والا علی نہ آیا ہو، اس کی سمجھ میں نہ دیکھے جانے والا خدا کیا آیا ہوگا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی باواز بلند نعرہ صلوات دیجئے۔ اور پھر خالی اس طرح سے نہیں بلکہ کجاووں کا منبر بنوایا گیا۔ پیغمبر خطبہ جا کر دے رہے ہیں اور خطبے میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں، ساری باتیں کرنے کے بعد خلاصہ کلام کے طور پر، کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف ہوں۔ اولا بالتصرف کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں تمہارے دلوں پر، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر ہمارے بزرگ علماء نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ نبی کیوں پوچھ رہے ہیں، الست اولا بکم من انفسہم، کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف ہوں، یعنی کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ شان رسالت کی منزل ہے۔ تو ہمارے بزرگ علماء نے یہاں پر کہا کہ نبی کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں۔ وہ تو سورہ احزاب میں پہلے ہی بیان کیا جا چکا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ بڑی توجہ، تو جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہو، بڑی توجہ، جو فیصلہ پہلے قرآن کر چکا ہو کہ نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، تو جو اختیار پہلے سے ملا ہوا ہے اس کا سوال کیا؟ تو علماء نے کہا نبی پوچھ نہیں رہے تھے کہ میں تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں، اصل میں یہ فیصلہ کرانا چاہ رہے تھے کہ تم اپنے کو مومن سمجھتے ہو کہ نہیں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، کہ اگر تم مومن سمجھتے ہوگے تو چونکہ فیصلہ پہلے ہو چکا کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، بڑی نازک سی بات ہے، یعنی اگر ہاں کریں تو نبی نتیجہ دے، اور اگر یہ نہیں کریں تو دائرہ ایمان سے نکل جائیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی صلوات بھیجئے نا محمد والے محمد پر۔ دیکھیے بڑی نازک سی بات ہے کہ اگر یہ کہیں کہ نہیں آپ ہمارے نفسوں پر اولا بالتصرف نہیں ہیں تو دائرہ ایمان سے نکلو۔ بھائی اس طرح کے مسئلے میں کیا کروں، کبھی کبھی اشاروں میں بات کرنے سے کے علاوہ کچھ تفصیل بھی دینے کا دل چاہتا ہے۔ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آیا کہ جو منافق تھے انہیں بے نقاب کرنا ہوا، تو اسی طرح کا انداز خدا نے بھی اپنایا، خدا والوں نے بھی اپنایا۔ بات تو آگے کی ہے لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے مولا علی نے نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے میں کہا کہ یہ ہمارے برابر کے نہیں تھے، یہ جانتے تھے کہ میرا مقام وہ ہے کہ جس تک کسی بھی فکر کی پرواز نہیں ہو سکتی، لیکن جیسا یہ اڑے ویسا میں نے ان کو جواب دیا۔ بڑی توجہ، ایک اشارہ یاد آ گیا مجھے، پھر میں واپس آؤں گا، اور وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی خلافت کے سلسلے میں تیسری منزل پر۔ ثقیفہ کی بات آئے گی تو میں اور ابھی تفصیل دوں گا، لیکن اس وقت ایک بات تاکہ یہ بات ذہنوں میں اتر جائے کہ یہ کس طرح سے گرفتار کیا جا رہا ہے انہیں، اور یہ جو میں سلسلہ پورے عشرے کا ہے کہ یہاں حجت تمام کی جاتی ہے، کسی کو زبردستی جو ہے سیدھے راستے پر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیک اور بد کا راستہ بتانا خدا اور خدا والوں کا کام ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا، اب تم چاہے شکران نعمت کرو چاہے کفران نعمت کرو۔ یہ توجہ فرمائیے گا، یہ کوئی بھی آدمی یہ نہ سوچے کہ وہ جو ہے ملاوٹ کر کے، نفاق کر کے، مکاری کر کے خود وہ کامیاب ہو رہا ہے، نہیں، وہ ایکسپوز اپنے کو کر رہا ہے، کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو مسئلہ وہاں بھی اصل میں پورا سلسلہ تو آئے گا آگے کی مجلسوں میں، لیکن جب کمیٹی بنی 6 آدمیوں کی، بھائی بار بار میں آپ حضرات سے حالانکہ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن جگہ کے اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ اس جگہ کو، اچھا دیکھیے، حالانکہ یہ بہت بڑے مجمع کے لیے یہ کام کرنا ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا کام۔ ایک لقب امام زمانہ کا ہے جس کے لینے کے بعد کھڑے ہو جانا چاہیے، اور وہ لقب ہے امام قائم علیہ السلام۔ صلوات بھیجئے اور کھڑے ہو کر کے تھوڑا سا آگے جگہ بنا کر کے آ جائیے، ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر، آ جائیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ خداوند عالم امجد صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے، یہ بہت خلوص سے فرش عزا بچھاتے ہیں، اور ان کے خلوص ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ماشاء اللہ سے دور دور سے لوگ اس عشرے میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ خداوند عالم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، آنے والوں کی دلی مرادوں کو پورا کرے، حاضرین یا ان کے متعلقین میں جو بھی مریض ہیں، بالخصوص خواتین و حضرات دونوں میں وہ لوگ جو اس عشرے میں آتے رہے لیکن اس مرتبہ صرف مرض کی وجہ سے وہ چاہ کر کے بھی اگر ان مجلسوں میں وہ نہیں آ پا رہے ہیں، ان کو بھی، اور جو نہیں بھی آتے تھے لیکن ان کی نیک خواہشات رضاداری کے لیے ہیں، حاضرین یا متعلقین میں، خداوند عالم ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب کرے۔ اور وہ لوگ جو ان مجالس میں آتے تھے، کیونکہ کووڈ میں ہم نے بہت سے لوگوں کو کھویا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ رحمت حق سے پیوست ہوئے ہیں، خداوند عالم امجد صاحب کے مرحومین اور جو لوگ بھی یہاں آتے رہے ہیں اور مومنین و مومنات مرحوم کی درجات کو بلند فرمائے۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تو وہ کمیٹی کے افراد مولا علی کے پاس آئے یہ کہتے ہوئے کہ یا علی، ہم آپ کو حکومت دینا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے آئے تھے کہ علی تو کہیں گے کہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے۔ وہاں یہ ہوا کہ مولا علی نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے سوچا کہ قبول کرتا ہوں، انہوں نے کہا یہ تو ہم کچھ کر کے آئے تھے، سوچ کر کے آئے تھے، انہوں نے قبول کر لیا۔ اب انہوں نے فوراً چال چلی، کہنے لگے ہماری کچھ شرطیں، کا شرطیں بیان کرو۔ کا کیا شرط ہے؟ کا قرآن، کا مجھ سے بہتر قرآن پہ عمل کون کرے گا؟ کا سنت رسول، وہ علی جو نبی کے حکم سے بستر پر سونے کو تیار ہو جائے، اس سے شرط رکھ رہے ہیں سنت رسول پر عمل۔ کہا مجھ سے بہتر سنت رسول پر عمل کون کرے گا؟ کہا اب یہ تو پھنستے چلے جا رہے ہیں، گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے سیرت شیخین۔ سیرت شیخین کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کے جو 2 حاکم گزرے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ عمل کریں گے کہ نہیں؟ کہا نہیں، مجھے اور کسی کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی علی نے، مولا علی نے انکار کیا، تیسرے حاکم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ دنیا یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ علی کو حکومت نہیں ملی، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے کہ علی نے فیصلہ کیا کر دیا۔ اس لیے کہ مولا علی نے کہا تھا کہ قرآن و سنت کے بعد کسی اور شرط کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب میں قرآن و سنت پر عمل کروں گا تو ان کی سیرت پر آٹومیٹک عمل ہو جائے گا، اور اگر ان کی سیرت اور ہے، قرآن و سنت اور ہے، توجہ توجہ، تو مجھ سے یہ شرط رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا علی نے شرط کا انکار کیا، یہ حکومت دیے بغیر چلے گئے، یہ سوچ کر کے کہ علی کو حکومت نہیں دی، یہ نہیں سوچا کہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر حکومت دے دیتے تو سیرت مطابق قرآن و سنت ثابت ہوتی۔ حکومت نہیں دی، علی کا کچھ نہیں بگڑا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
توجہ فرمائیے گا. اور یہی مسئلہ یہاں پر کہ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم آپ کو اولا بالتصرف نہیں مانتے تو قرآن کی آیت کا انکار ہو رہا ہے, دائرہ ایمان سے نکل رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اولا بالتصرف ہیں, آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں, ولایت کے صحیح معنی یہی ہیں کہ اپنی جانوں پر نبی سے زیادہ, نبی کو زیادہ حق ہو مومنین سے, مومنین کی جانوں پر. تو جیسے ہی یہ اقرار لیا نبی نے, امت نے بے ساختہ کہا قالو بلا, ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں, کیوں نہیں. جیسے ہی کیوں نہیں کہا اچھا دل میں نفاق ہے, دل میں نفاق چھپا ہوا ہے اور زبان پر یہ جملے ہیں, تو اب یہاں پر بات رکے گی نہیں. اللہ مولایا, اللہ میرا مولا, وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور میں مومنوں کا مولا, وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. ماشاء اللہ. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد پر. بھئی بات دلوں میں اتر رہی ہے نا کہ خود سے کہا کہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں تاکہ ظاہری ایمان سے نکلنے نہ پائیں. لیکن نبی نے کہا کہ یہاں معاملہ غدیر کا ہے, غدیر کا, ولایت کا. انکار کرو تب بھی گرفتار ہو جاؤ, اقرار کرو تب بھی گرفتار ہو جاؤ. بھائی توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا, اور خالی ولایت کا اعلان نہیں ہوا, ساتھ میں دعا بھی کی کہ اللہم وال من والا واد من عدا وانصر من نصرا واخذل من خذلا اللہم ادر الحق حیث ما دار. پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, پروردگار تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے, پروردگار تو اس کا ساتھی بن جا جو علی کا اچھا چاہے, پروردگار تو اسے ذلیل و رسوا کر دے جو علی کے خلاف ہو جائے, اور حق کو ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. ماشاء اللہ. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور پنجتنی دعا کی. اب یہاں پر گھنٹوں تقریر کرے آدمی, اللہم وال من والا, پروردگار تو اسے دوست رکھ. اب اس موقع پر خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب مرحوم نے عجب جملہ کہا تو اس کا ناصر بن جا جو علی کا اچھا چاہے, وانصر من نصرہ. اللہ اکبر. نصرت علی نصرت خدا ہے. عجب جملہ کہا ذکر علی میں اگر زمانہ بھی دشمن ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے, اس لیے کہ خدا کی دوستی ہاتھ آتی ہے. بڑی توجہ فرمائیے گا. اور علی کا ذکر چھوڑنے کے نتیجے میں زمانہ بھی اگر مل جائے تو سودا بہت مہنگا ہے. ہم نے یہ معیار یا تو خدا کے لیے دیکھا یا مولا علی کے لیے دیکھا. دعائے عرفہ یاد ہے نا آپ کو, دعائے عرفہ کا یہ جملہ کہ جہاں مولا حسین نے عجب طرح سے کہا کہ جسے خدا مل گیا اگر اسے زمانہ نہیں ملا تو اس نے کھویا کیا, اور جسے خدا نہیں ملا اسے زمانہ مل گیا تو اس نے پایا کیا. یہی معیار اللہ کے ولی کا ہے کہ اگر اس کا ذکر کرنے کے نتیجے میں زمانہ بدل بھی جائے. بھائی توجہ فرمائیے گا. تو ہم نے کچھ کھویا کچھ نہیں, اس لیے کہ خدا کی دوستی ہاتھ آتی ہے. اور اگر ذکر علی چھوڑنے کے سلسلے میں زمانہ بھی ہمارا ہو جائے تو ہم نے پایا کیا, اس لیے کہ خدا کی دشمنی ہاتھ آتی ہے. توجہ فرمائیے گا. اور بات یہاں تک رکتی نہیں ہے کہ حق کو ادھر موڑ
जिधर जिधर अली मुड़े तो सारे मामले तो हक के हैं। हर आदमी अपने को हक वाला समझ रहा है, कोई किसी बुनियाद पर, कोई किसी बुनियाद पर। लेकिन गदीर में नबी ने फैसला कर दिया कि आदमी अपने अपने मेयार पर हक को न नापे न तोले, बल्कि जो मैं पैमाना दे रहा हूं उस पैमाने पर हक तय होगा। इसलिए कि अगर नबी ये कहते कि अली को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर हक मुड़े, तो तुम किसी को भी हक मान लेते। लेकिन गजब ये हुआ कि नबी ने कहा कि हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली मुड़े, तो जिसको हक पे रहना है उसे अली के पीछे रहना पड़ेगा। सलवात दीजिए मोहम्मद, सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब गुज़िश्ता साल आगाज में यहाँ से जाने के बाद इस साल के लिए जब मैं तैयारी कह लें, खाका बनाना कह लें, तो उस वक्त कहीं मैंने ये पैमाना पढ़ा और इसी से मैं आज रब देने जा रहा हूँ। और वो ये कि गदीर से करबला का रब्त क्या है। ऐलान विलायत कराने के बाद नबी ने सबसे अली के हाथ पर बैयत ली। 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। कल भी कुछ चीज़ें मैं अर्ज़ करूंगा गदीर के हवाले से, लेकिन अब मैं डायरेक्ट आपको गदीर से करबला पर ले जाना चाह रहा हूं कि 3 दिन तक अली के हाथ पर हाथ देकर लोगों ने मुबारकबाद दी कि अली आप मोमिनीन और मोमिनात दोनों के मौला हो गए। गदीर और करबला का फ़र्क ये है कि गदीर में बैयत करने वालों ने बैयत की, लेकिन चंद दिनों के बाद अपने किए हुए अहद से फिर गए। तड़प जाएंगे आप जुमले पर। गदीर और करबला का डिफरेंस ये है कि गदीर में मिलावट है, यानी दोनों तरह के लोग हैं कि जहां बैयत करके भी वफा नहीं हो पा रही है, करबला उस जगह का नाम है जहां बैयत उठाने के बाद भी असहाब जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा था कि ऐसा जुमला ये है, भाई देख रहे हैं आप कि गदीर में बैयत करके लोग मुकर गए। करबला और गदीर का फर्क देख रहे हैं आप कि शब आशूर में बैयत उठाई जा रही है, लेकिन असहाब हुसैन कह रहे हैं कि नहीं, हमें आपका साथ छोड़कर जाना नहीं है। इसीलिए इमाम हुसैन ने फ़ख्र किया कि जैसे साथी हमें मिले वैसे न मेरे नाना को मिले, वैसे न मेरे बाबा को मिले, वैसे न मेरे भाई को मिले। और याद रखिएगा, इसीलिए करबला मेयार है हर चीज़ का। इसीलिए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया कि दावत ज़ुलशीरा और करबला, गदीर और करबला, सकीफ़ा और करबला, फ़िदक और करबला। दावत ज़ुलशीरा से करबला का ज़िक्र मैं कर चुका। आज गदीर से करबला को अगर देखिए, गदीर से आपको करबला के वफ़ादार भी मिलेंगे, करबला के गद्दार भी मिलेंगे। गदीर ही से वफ़ादारों का भी तयन हो रहा है, गदीर ही से गद्दारों का भी तयन हो रहा है। इसलिए कि वहाँ सब तरह के लोग थे कि बज़ाहिर कह रहे थे कि आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज़्यादा तसर्रुफ़ रखते हैं, लेकिन जब हुकूमत की बात आई तो हुकूमत की लालच में उस किए हुए अहद को वो भूल गए। लेकिन शब आशूर में अगर आप देखें एक एक सहाबी हुसैन का, और ये वो बयानात हैं कि जो जली हुरूफ में
لکھے جانے چاہیے۔ آپ اگر وقت نکال کر، یا سنا ضرور ہے آپ نے، لیکن اگر اس کو غدیر سے اگر آپ ملائیے تو آپ کو کربلا پر فخر ہوگا کہ کربلا کس منزل کا نام ہے کہ جہاں مولا حسین اس طرح سے کہیں کہ دیکھو تم یہاں تک تم نے ہمارا ساتھ دیا، جزاکم ربکم۔ عزیزو، اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیے، اس فرش عزا کے تقدس کو سمجھیے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کی لالچ میں یہاں نہیں آتے ہیں، ہم عشق و محبت میں آتے ہیں، تو یہ دعویٰ ہمارا اس لیے صحیح ہے کہ حسین ابن علی نے، کل میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے کہا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر جوانان جنت کا سردار کسی سے کہے کہ تم پر سے ہم بیعت اٹھا رہے ہیں تو کیا اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن اصحاب حسین نے بتایا کہ فرزند رسول، ہم جنت کی لالچ میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب منزل ہے، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بیانات اس طرح کے ہیں، گفتگو اس طرح کی ہے شب عاشور کی کہ پہلے تو عباس ابن علی علیہ السلام نے کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین نے کہا تھا کہ اگر روشنی میں جانے میں شرم آ رہی ہے تو ہم چراغ گل کیے دے رہے ہیں، بجھے چراغوں میں ہم دوستی پرکھتے ہیں۔ یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے چلی۔ یہ کہنے کے بعد امام حسین نے عجب جملہ کہا کہ اگر تمہیں اصحاب باوفا تمہیں تنہا جانے میں شرم آ رہی ہے تو ہمارے گھر والوں کی انگلی پکڑ کے چلے جاؤ۔ ایک ایک کا بیان تاریخ میں موجود ہے، اور اسی میں عجب جملے ہیں۔ میں کیسے عرض کروں کہ وہ غدیر کے جھوٹے دعوے کہ آپ میرے نفسوں پر ہم سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں، اور کربلا میں یہ ثبوت کا ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں مارا جائے اور مارنے کے بعد ہمیں جلا دیا جائے اور ہماری خاک کو ہوا میں منتشر کیا جائے، تب بھی پر اگر آپ کی نصرت کے لیے آواز دی جائے گی، اللہ اکبر۔ لیکن میں کہوں گا شب عاشور میں ایسے چاہنے والے، اللہ اکبر، اور پھر روز عاشور منظر کیسا بدلا کہ یہی آپ کا آقا، یہی آپ کا مولا آواز دے رہا ہے کہ یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا آقا تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم اسے جواب نہیں دیتے؟ ہاں آزادارو، لیکن یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے کہ جہاں سب کو پکارا جا رہا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو اب شام کے دربار میں لے کر کے آؤں۔ عزادارو یاد رکھیے گا، اگر کربلا میں ایسے انصار تھے تو شام کے دربار میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ، تو بیویوں کو سب یاد آ رہے ہوں گے نا؟ ارے سب کے ساتھ سب کو عباس کی یاد بہت آ رہی ہوگی، اس لیے کہ عباس نے پردے کا ذمہ لیا تھا۔ لیکن عزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ آج ہی کی وہ قیامت کی تاریخ ہے جب شام میں یہ قافلہ پہنچا ہے۔ کل میں نے جو منظر پیش کیا تھا کہ جناب زینب نے کہا تھا کہ نہ گھبراؤ، زینب تمہارے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ لٹا ہوا قافلہ کن لوگوں کا قافلہ؟ جن کو اپنی وفا پر ناز تھا۔ لیکن میں کہوں گا کہ کربلا میں تسلی اور دلاسا دینے والے ذرا آ کر کے سید سجاد کو بھی دیکھ لیں۔ میں کہوں گا اے مولا حسین سے وعدے نصرت کرنے والوں، ذرا آ کر کے بیمار امام، یہی وجہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا بیمار امام جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ مصیبتیں سب سے زیادہ کہاں پڑیں تو اس کی زبان پہ کربلا کا ذکر نہیں آتا تھا، بلکہ زبان پہ آتا تھا شام شام شام، کرسی نشینوں کا مجمع، رسول زادیاں بے ردا۔ ہاں آزادارو، میں کیسے عرض کروں، وہ
اس منظر کو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جب یہ قافلہ دربار میں گیا ہے تو ایک ایک کا تعارف ہونے لگا. جب تعارف ہوا ہے تو کنیزوں نے جناب فضہ اور دوسری خواتین نے جناب زینب کو اپنے حصار میں لے لیا. اور یزید پوچھتا ہے یہ کون ہے بی بی, یہ کون ہے عورت جو عورتوں کے حصار میں ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہے, یہ نبی کی نواسی ہے. کہا میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب فضہ نے جلال کے عالم میں کہا. جیسے ہی جناب فضہ جناب زینب کے آگے آئیں, ایک مرتبہ یزید نے فضہ کو ہٹانے کا حکم دیا. جیسے ہی فضہ نے دیکھا کہ میرے لیے حکم آیا ہے, ایک مرتبہ حبشی جوانوں کی طرف دیکھا. کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ جزاکم ربکم کہ تمہارے قبیلے کی عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. ہاں عزادارو, میں کہوں گا عجب نہیں, علی کی بیٹی نبی کی نواسی نے نجف کا رخ کیا ہو کہ بابا کنیز کا ساتھ دینے والے تو ہیں. میں کہوں گا اے اصحاب با وفا, کربلا میں تو جان دینے کی بات کر رہے تھے, ذرا دربار میں آ جاؤ کہ یہی حسین کی بہن ہے, نرغے آدھا ہے اور بیمار امام ہے. جہاں سر حسین کے ساتھ بے ادبی کی جا رہی ہے, بیٹا بھی دیکھ رہا ہے, بہن بھی دیکھ رہی ہے. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, ماتم حسین, ماتم جناب زینب صلوات اللہ علیہا, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.